الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. جب تک آپ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو مسلسل ثواب ملتا رہے گا. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال النیت الصادقہ، یعنی افضل عمل وہ ہے جو اس میں کیا ہے سچی نیت کی جائے. یعنی سچی نیت سب سے زیادہ افضل عمل ہے. تو آئیے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ بیان سنیں گے. جو کچھ بھی سنیں گے اس کو انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک بھی صحیح یاد رہا تو پہنچانے کی کوشش کریں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل میں بیان کروں گا. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جفا کی. تو جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر مبارک ہو تو ہم کو درود پاک پڑھ لینا چاہیے. آئیے ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، فرسٹ محرم الحرام یعنی پہلے محرم الحرام کی جو تاریخ تھی، اس دن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس منایا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دن وصال ہوا. آئیے انشاءاللہ عز و جل آج عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں، انشاءاللہ عز ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا ہے کرامتوں سے نوازا تھا اور کس طرح اللہ عز و جل نے ان کو کیا ہے عزت اور احترام بخشا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دریائے نیل جو ہے تو اس میں ایک رسم چلتی تھی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دریائے نیل میں ایک رسم ہوتی تھی کہ جب تک اس دریا کے اندر کیا ہے ایک کماری لڑکی کو اس کے باپ سے لے کر اس میں کیا ہے زندہ ڈالا نہ جائے تب تک وہ دریا جاری نہیں ہوتا تھا، وہ نہر وہ ندی جاری نہیں ہوتی تھی. تو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مصر کے کیا تھے، گورنر تھے. وہاں پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کیا ہے گورنر مقرر فرمایا تھا. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ عرض کیا گیا کہ یہاں پر ایک دریا ہے، جب تک اس میں کیا ہے ایک زندہ کنواری لڑکی کو نہیں ڈالا جاتا ہے تب تک وہ دریا جاری نہیں ہوتا ہے، وہ دریا بہتا نہیں ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام تو اس طرح کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے کیا ہے آیا ہے، اور اس طرح کی رسم آج بھی جاری ہے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ، یہ سارا منظر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا ہے لکھ کر بھیجا کہ یہاں پر ایسا معاملہ ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں پر کیا ہے جاری ہیں، یہ رسم و رواج. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک تم نے صحیح کہا کہ اسلام اس طرح کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے، اس طرح کی رسموں کو کیا ہے ایک دم ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے اور اس طرح کی رسموں کا کوئی اعتبار نہیں. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو خط لکھا، اس خط میں ایک رقعہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا اور اس میں کچھ لکھا ہوا تھا. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ جب خط تمہارے پاس پہنچے تو اس میں جو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس دریا کے اندر ڈال دینا، انشاءاللہ وہ دریا جاری ہو جائے گا. جب وہ خط عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط سے وہ رقعہ، وہ کاغذ کا ٹکڑا نکالتے ہیں اور اس میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہوتا ہے کہ اے دریا، اگر تو خود جاری ہے تو جاری نہ ہو،
اگر تو خود سے جاری ہے تو جاری نہ ہو، اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری تھی تو کیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ جاری فرما دے۔ چنانچہ اس رقعہ کو اس دریا کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اس دریا کے اندر کیا ہے، پانی بڑھنے لگا۔ اس رقعہ کو ڈالنے کے بعد پانی بڑھنے لگا، یہاں تک کہ تقریباً 16 گز تک کیا ہے پانی بڑھ گیا۔ تو یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حکم تھا وہ صرف کیا ہے لوگوں پر نہیں چلتا تھا، صرف کیا ہے مخلوق پر نہیں چلتا تھا، بلکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تو دریا پر بھی چلا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مردوں کے بعد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایمان لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ایمان لانے کی دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ایمان لے کر آئے، اور آپ 39 مردوں کے بعد 39 لوگوں کے بعد ایمان لے کر آئے، 39 مردوں کے بعد، اور آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والے۔ یعنی آپ جب اسلام لے کر آئے تو اسلام کے جو لانے والوں کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 40 ہو گئی تھی، یعنی کہ 40 کا عدد پورا کرنے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ طور پر نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان و شوکت کے ساتھ کفار نہنجار سے برسر پیکار رہے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیق کار رہے۔ محسن امت خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ذمہ داریوں کو بطریق احسن بہت ہی پیارے بہت ہی اچھے انداز میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ خلافت پیارے محترم اسلامی بھائیوں بہت بڑا منصب ہوتا ہے، جسے ہم آج کی اپنی زبان میں کیا ہے کہتے ہیں لیڈرشپ، یعنی جب کسی کو کسی چیز کی ذمہ داری ملتی ہے، کسی علاقے کسی ملک کی یا کسی صوبے کی، تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ ماں باپ سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے ان کے شاگرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جس کے تحت لوگ ہوں گے اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ کیا ہے اپنے اندر خوف خدا رکھا کرتے تھے، اور اتنے بڑے کیا ہے خلافت کے مالک ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلافت میں کوئی ایسا شخص ہو جو کیا ہے بیمار ہو یا پریشان حال ہو۔ اس کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں لوگ سو جایا کرتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے دورہ فرمایا کرتے تھے کہ شہر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی کیا ہے پریشان حال تو نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سب کا خیال رکھا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ خوف کا عالم تو یہ تھا پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ آپ دوسرے صحابی دوسرے خلیفہ ہیں اور آپ کو جنتی ہونے کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بشارت دے دیتی، لیکن آپ پھر بھی اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات میں اپنے پیروں پر کوڑے مار کر خود سے یہ پوچھتے تھے، عمر بتا تو نے آج کیا کیا کیا؟ پورے دن کا محاسبہ خود سے کرتے تھے، حالانکہ آپ تو جنتی تھے، آپ تو کیا ہے گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ خود سے کہتے تھے بتا اے عمر آج تو نے کیا کیا؟ اپنے پیر پر آپ کوڑا مارتے تھے اور خود سے پوچھتے تھے بتا عمر آج تو نے کیا کیا؟ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 19 قرآن کی آیتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل فرمائی۔ آپ کی جو رائے تھی اس کے مطابق قرآن کی 19 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم خود بھی حاصل کرتے تھے، دوسروں کو بھی سکھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو کیا ہے بازار ہوتا تھا جہاں تجارت کا کام ہوتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی، اس تجارت کے بازار میں
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو آنے سے منع فرمایا تھا جن کو تجارت کا علم نہیں، جن کو بزنس کا علم نہیں، جن کو خرید و فروخت کا جائز ناجائز کا علم نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو تجارت کے احکام نہیں پتہ ہے وہ ہماری تجارت کے بازار میں قدم نہ رکھے۔ اگر کوئی آ جاتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوڑے لگواتے تھے۔ یہ کیوں تھا؟ تاکہ لوگ تجارت کے احکام کو سیکھیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، ہم ناجائز دیکھتے ہیں، ناجائز دیکھتے ہیں، بس ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، کیا جو ہم کام کرنے میں جائز ہے ناجائز ہے، اس میں کوئی کیا ہے سود کا معاملہ تو نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بہت ہی زیادہ احتیاط کیا کرتے ہیں، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بہت ہی زیادہ والہانہ محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو تقریباً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو 12 سال میں مکمل فرمایا۔ 12 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کو سیکھتے رہے، اس کا معنی کو سمجھتے رہے، اس کے ایک ایک لفظ کے ایک ایک حرف کے معنی کو سمجھتے رہے سورہ بقرہ کو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے، ہم کو تھوڑا سا قرآن آ جاتا ہے تو ہم بہت ہی زیادہ کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پر لگ گئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو باتیں بتاتے رہتے ہیں، قرآن میں تو یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ حالانکہ ہم کو تو قرآن پاک کا صحیح علم بھی نہیں ہوتا، اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تو ویڈیو میں اس طرح دیکھا تھا، مولانا صاحب اس طرح فرما رہے تھے، قرآن کا مطلب یہ، قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ تھے، وہ اتنا سب کچھ علم ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ پورے سورہ بقرہ کو 12 سال میں ختم فرمایا۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ پورے سورہ بقرہ کے ایک ایک حرف کے 3600 معنی تقریباً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے۔ 3600 معنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حرف کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالے تھے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ علم، بہت ہی زیادہ عمل اور بہت ساری خصوصیات سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ یہاں تک کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر والوں سے بھی گفتگو فرماتے تھے۔ جی ہاں، ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کے پاس کیا ہے پہنچے، اور وہ جو قبر تھی وہ ایک نیک اور سارے مسلمان کی تھی۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبر والے سے فرمایا، اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان، بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اس سال یعنی باعمل نوجوان نے قبر کے اندر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر پکارا اور با آواز بلند 2 مرتبہ جواب دیا، قد آتانیہما ربی عز وجل فی الجنہ، یعنی میرے رب عز وجل نے یہ 2 جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ تھا، یہ شان تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اپنے گھر والوں کو بھی کیا نماز کا حکم دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی کیا نماز کے لیے جگاتے تھے، صرف نماز کے لیے نہیں، تہجد کے لیے جگاتے تھے۔ تہجد تو ہم پر کیا فرض نہیں نا، لیکن تہجد کے لیے اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ماجد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر نمازیں ادا فرماتے، اور اس کے بعد جب رات کا آخری وقت آ جاتا تو اپنے گھر والوں کو بیدار کر کے فرماتے کہ نماز پڑھو۔ پھر یہ آیت مبارکہ آپ تلاوت فرماتے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ کنزل ایمان، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے، کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نہ ہم تجھ سے کچھ روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا امام العابدین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمازیوں کی خبر گیری کرنے کی ایک روایت اور بھی ملاحظہ ہو۔ اس کے مطابق آپ عمل کے ذہن بنائیں کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، خود بھی نماز پڑھنا ہے، دوسروں کی بھی پڑھانا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا، تو بازار تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھا، ان کی ماں حضرت سیدنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پاس تشریف وہیں پر کیا جلوہ فرما تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں پایا، تو انہوں نے کہا رات میں نماز یعنی نفلیں پڑھتے رہے، پھر نیند آ گئی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صبح کی نماز جماعت سے پڑھو،
صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں رات بھر پوری رات قیام کروں، پوری رات نفلیں پڑھوں۔ تو آپ سوچیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خود نماز پڑھتے تھے بلکہ کیا ہے جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی خبر گیری کرتے تھے، یا جو مسجد میں کسی وجہ سے نہیں آتے تھے تو ان کی بھی خبر گیری کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب ہم نماز میں آتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ کیا ہے کسی وقت نہیں آتی ہے، کسی دن نہیں آتی ہے، 2-3 دن گزر جاتے ہیں وہ نماز میں نہیں آتی، تو ہمیں کیا ان کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ یہ سنت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھیں کہ کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی جو آپ نماز میں بھی نہیں آ رہے ہیں، تو ان کا بھی کیا ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کی بھی ہم نماز کے لیے اٹھائیں۔ آج ہم میں سے ایسی ایک تعداد ہے جو کیا ہے فجر کی نماز ماشاءاللہ پڑھتی ہے، لیکن خود تو اٹھتے اپنے گھر والوں کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، گھر والوں کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ میں بارہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں، یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نماز روزے لے کر آئیں گے آپ کو کیا ہے جنت دے دی جائے گی۔ آپ نے ساری چیزیں کی، سب کچھ لے کر آئے، لیکن آپ کے گھر والوں کو اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بتایا، تو یہی ماں باپ، یہی اولاد، یہی گھر والے آپ کا گریبان پکڑ لیں گے۔ آپ کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور ان کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ کہنا ہمارا کام ہے، کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے۔ ہمارے ماتحت جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ اگر ہمارے بچے ہیں تو 7 سال کی ایج میں نماز کا حکم دیا گیا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور فرمایا کہ اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو مار کر نماز پڑھائے، لکڑی وغیرہ سے مار کر نماز پڑھایا جائے۔ آپ دیکھیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو کیا ہے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ ان کو نماز کا حکم دیتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو مارتے ہیں۔ یہاں تک کہ بچہ اگر کیا ہے اسکول نہیں جاتا تب مارتے ہیں کہ میں فیسیں اتنی مہنگی فیس ادا کرتا ہوں، تم اسکول نہیں جاتے، 1000 روپے 2,000 روپے کیا ہے اسکول کی فیس ہے، اور تم مدرسے نہیں، تم اسکول نہیں جاتے۔ اس کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں۔ لیکن وہی ماں باپ، وہی اولاد اگر اپنے رب کی نافرمانی کرے، وہی اولاد اگر نمازیں پڑھے، وہی اولاد اگر ماں باپ کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں کرے، تو ماں باپ پر کیا ہے ان کے ماتھے پر بل تک نہیں آتا۔ ماں باپ یہ تک نہیں سوچتے کہ میرا رب میرا بیٹا اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اسے ڈانٹنا چاہیے، اسے مارنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی اتنی فکر ہے، اسکول کی اتنی فکر ہے کہ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، لیکن وہی بچہ اگر مسجد میں نہیں آتا، نماز کے لیے نہیں جاتا، تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، نہ ڈانٹتے نہ مارتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ گالی دیتا ہے تو ماں باپ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے سے کوئی جیت نہیں پاتا ہے، ہمارا بچہ ایک دم منہ پر گالی دیتا ہے، تو یہ فخر کرتے ہیں۔ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ اسی طرح اگر کیا ہے شادی شدہ ہے تو کیا ہے بیوی اگر یہ نماز نہیں پڑھتی تو ان کو بھی مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بھی طریقہ کار بتائے گئے ہیں کہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو بیوی کو نماز کے لیے کہا جائے، کیونکہ یہ آپ کے تحت ہے، بیوی آپ کے تحت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تو حاکم کے تحت جو ہو وہ نماز نہ پڑھے تو کیا ہے پیارے محترم اسلامی بھائی اس کو مارنے کا، اس کو سمجھانے کا حکم دیا گیا۔ پہلے اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، کوشش کی جائے، پھر بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر نہ پڑھے تو اس کو مارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں کیا کب مارا جاتا ہے؟ بیچا غصہ کیا جاتا ہے بیویوں پر، اور کیا بسا اوقات کیا ہے مار بھی دیتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلام جہاں مارنا چاہیے، جہاں سمجھانا چاہیے وہاں ہم نہیں سمجھاتے، لیکن اگر ہماری ذات کا کوئی مسئلہ آ جائے، ہمارا کوئی کام خراب کر دے تو ہم اس کے لیے غصہ ہو جاتے ہیں۔ وہی بیوی اگر کیا ہے ماں باپ اللہ کی نافرمانی کرے، نمازیں نہ پڑھے تو ہمارے ماتھے پر بل تک نہیں آتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے کیا ہے فرامین ارشاد فرمائے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر یہ ارشاد فرمایا ہے، مطلب یہ بتایا ہے کہ عمر کی موت پر اسلام روئے گا۔ اس لیے کہ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو پیارے محترم اس نے اسلام کو کس قدر قوت اور کس قدر توانائی حاصل ہوئی کہ علل اعلان کعبہ معظمہ میں، کعبہ محترم میں کیا ہے جا کر نماز علی الاعلان ادا کی گئی۔ اور اس سے پہلے جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے تو لوگ کیا ہے چھپ کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ملتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے وہ شخص محبوب ہے، وہ شخص پیارا ہے جو مجھے میرے عیب بتائے۔
مجھے وہ شخص پیارا ہے جو مجھے میرے عیب بتائے. اگر ہمارا کیا حال ہے, اگر ہمارا کوئی عیب بتا دے تو ہم کیا الٹا اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. بلکہ پیارے محترم اسلامی بھائی تو آپ کا خیر خواہ ہے. یاد رکھیے وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے, بہت زیادہ خوش نصیب ہے جس کی اصلاح کرنے والا, جس کی غلطیوں کو بتانے والا, جس کی کیا ہے اصلاح کرنے والا کوئی شخص موجود ہے. وہ شخص بہت زیادہ خوش نصیب ہے. اس لیے کہ غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. جیسے میں بیان کر رہا ہوں, ابھی یہاں پر اگر کوئی عالم صاحب بیٹھے ہوں گے یا بیٹھے ہوتے تو ضرور کیا ہے اگر ہم غلطیاں کریں گے ان کو پتہ چل جائیں گے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود غلطی کرنے والے کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا, سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مجھے وہ شخص پیارا ہے جو مجھے میرے عیب بتائے. تو جب آپ کو کوئی آپ کا عیب بتائے تو پیارے محترم اسلامی اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آج یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ غلط طریقہ نکل چکا ہے, بہت زیادہ غلط چیز ہے کہ آج کسی سے غلطی ہو جاتی ہے, کسی کا کوئی عیب پتہ چل جاتا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے اس کو شیئر کرتے ہیں. یا کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو 4 لوگ بیٹھے ہوں, اس میں ایک شخص وہ بھی بیٹھا ہو جس کی اصلاح کرنی ہے, تو 4 لوگوں کے سامنے ہم اس کے عیب کو بتاتے بھائی آپ نے ایسا ایسا کیا تھا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. 4 لوگ کے سامنے ہم بیٹھ کر اس کو بتاتے ہیں. تو کتنا غلط طریقہ ہے. اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ملتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے کسی کی اصلاح اکیلے یعنی تنہائی میں کی, اسے زینت بخشی, اسے مزین کیا, اس کو آراستہ کیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا جس نے لوگوں کے سامنے کسی کی اصلاح کی تو اس کو کیا ہے اس کو زینت نہیں بخشی بلکہ اس کو کیا ذلیل و رسوا کیا. تو ہمیں چاہیے پیارے محترم اسلام, اصلاح اگر کسی کرنی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے امام مقتدی امام کی, یا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی, یا اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی برائی نہیں ہے, ایسی کوئی غلطی نہیں ہے کہ جس کو لوگوں کے سامنے اس کی اصلاح کی جائے, تو اس کو کیا اکیلے میں بیٹھا کر بتایا جائے بھائی آپ نے ایسا ایسا کیا تھا, اب ایسا ایسا آپ مت کیجیے گا. لیکن ہوتا کیا ہے یہاں بھی مطلب چاہے مسجد میں ہو کہیں بھی ہو, بسا اوقات ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اب ایک شخص ہیں ان کو بہت زیادہ اچھی سے نماز پڑھنی آتی ہے اور وہ بندہ غلطی کر رہا تھا. اب جیسے اس نے سلام پھیرا نہیں, اب بغل والے نے کہا ارے آپ ایسی نماز پڑھی, نماز ایسے ہوتی نہیں, تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, بتاؤ ابھی تک اتنے سال ہو گئے نماز پڑھنے کا طریقہ, نماز ایسے پڑھی جاتے, تو نے واجب چھوڑ دیا, فرض صحیح سے ادا نہیں کیا, سجدہ صحیح سے نہیں کیا, یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے پیارے محترم اسلام کسی کی اصلاح کرنے کا؟ اب بتائیے اس کے دل پر کتنا زیادہ کیا ہے آپ کے جملوں کا کتنا خطرناک اثر ہوا ہوگا. یاد رکھیے تلوار اور زخموں کی جو تلوار اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اوزار وغیرہ جو ہوتے ہیں, ان کے جو زخم ہوتے ہیں بھر جاتے ہیں, لیکن جو باتوں اور لفظوں کے جو زخم ہوتے ہیں بھرتے نہیں ہیں. جب بھی کسی کی اصلاح کریں اچھے انداز میں کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کسی سے نماز میں غلطی ہو اس کو اکیلے میں بیٹھا لیں, بتائیں کہ ایسا ایسا نہیں ایسا ہوا تھا اور آپ کو اس انداز میں نماز کرنا ہے, آئندہ خیال رکھیں, مسکراتے ہوئے اس کی اصلاح کریں. انشاءاللہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اس طرح سے اگر ہم دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا معاشرہ ایک خوشگوار معاشرہ بن جائے گا. اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جو یہ ہجری سال ہے نا, یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کو جاری فرمایا تھا. ایک تو کیا ہے یہ عیسوی سال چلتا ہے 2024 جو چل رہا ہے, اور تو 1446 یعنی ہجری سال یعنی اسلامی سال لگ گیا ہے, تو اس کو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جاری فرمایا تھا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے تھے تو شدید زخمی یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی حالت میں ایک کیا ہے بدبخت نے آپ پر وار کر دیا تھا, اور آپ اس کے تاب نہ لاتے ہوئے دوسرے دن غالباً آپ شہادت کا جام آپ نے نوش فرما لیا تھا. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھے, مطلب زخمی تھے کہ زخم آپ کے اوپر کیا ہے خون آپ کا گر رہا تھا, آپ بلیڈنگ ہو رہی تھی, پھر بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی, آپ نے نماز ادا فرمایا. اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں, تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کا ایک رسالہ ہے کرامت فاروق اعظم, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور بہت ساری کتابیں بھی ہیں, پڑھیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے خلیفہ ثانی یعنی دوسرے خلیفہ ہیں. سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد مرتبہ آتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر چوتھے نمبر پر خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے. اہل سنت والجماعت کا کیا ہے قطعی اور یقینی عقیدہ ہے. لیکن کچھ بدبخت کچھ لوگ ایسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا خلیفہ کیا ہے قرار دیتے ہیں معاذ اللہ عز و جل, جو کہ قرآن اور احادیث متواترہ کے کیا ہے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.